بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغي وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ایمان کیسے ضائع ہوتا ہے؟ اور سورہ آل عمران کی یہ آیت کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دل دوبارہ ٹیڑھے نہ ہونے پائیں ہدایت ملنے کے بعد۔ قرآن کریم کی یہ آیت اکثر تلاوت کی جاتی ہے، لوگ قنوت میں بھی بطور دعا اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگرچہ پیور فقہی مسئلہ یہ کہ قنوت کی اپنی جو دعائیں معصومین نے بتائی ہیں ان کا ثواب زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ جس دعا کا ثواب ہے وہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم۔ زائرین جا رہے ہیں تو مسجد سہلہ میں جب آپ وہ مخصوص رات میں نماز مغربین میں شرکت کریں گے جو زمانے کے امام کے مسجد سہلہ میں آنے کی رات، تو آپ دیکھیں گے کہ اس قنوت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ دو خصوصیات ہیں اس قنوت میں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین، سب سے آخر تک۔ اور پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ ثواب ہے وہ اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا فی الدنیا والآخرہ۔ یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں قنوت میں جتنی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، حتیٰ یہ کہ قرآنی آیتیں، ان سب کے مقابلے میں ان دو کا ثواب سب سے زیادہ۔ اور غلط فہمی نہ ہو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے یا حرام ہے یا قنوت نہیں ہوا یا نماز باطل ہے، قنوت تو خالی سبحان اللہ کہنے سے بھی ہو جاتا۔ اب یہ میں کدھر چلا گیا؟ یہ چونکہ آج کی مجلس کا اہم موضوع یہی بنے گا، تو یہ ابتدا میں ان لوگوں کے لیے جنہیں زیادہ فقہی مسائل سے دلچسپی نہیں ہوتی، وہ آتے رہیں گے مجلس میں، تو میں نے شروع میں یہ بات بتا دی۔ جملہ یہ ہوگا کہ نماز تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر کرنا چاہیے، یہ بہرحال بات کا جملہ ہے۔ پہلے کل رات کی مجلس سے ترتیب کو ملایا جائے، مگر آج کی یہ مجلس چونکہ ایام عزا کے اس چوتھے عشرے کی آخری دو مجالس میں سے ایک، تو خالی کل رات کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے والی راتوں میں بھی جو باتیں جہاں نامکمل ٹھہر گئی تھی، ان دو مجالس میں پوری کوشش کی جائے گی کہ ان سب کو باری باری مکمل کیا جائے۔ لیکن آغاز ہمارے اب تک کے 8 دن کے موضوع سے ہٹ کر، اور وہ یہ کہ زیارت کے حوالے سے 2 دن بات ہوئی، کل تو واقعہ مکمل ہوا کہ امام معصوم نے یہ فرمایا غیبت کبریٰ میں کہ زیارت کا ثواب بہت زیادہ، لیکن بعض اوقات ذمہ داریاں زیارت کے ثواب سے بڑھ کر، وہ دوبارہ وہ چیزیں نہیں چھیڑنا چاہتا۔ یہ آخری 2 مجلسیں ویسے بھی ماتم زیادہ ہونا ہے اور غم کا بیان بھی زیادہ، تو موضوع وقت بہت کم رہ جائے گا موضوع پہ بات کرنے کا، تو وہ بات چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے حوالے سے ایک اور بہت اہم پیغام، اور وہ یہ ہے کہ زیارتیں اس طرح نہ کرو کہ اس جگہ کا احترام کم ہو جائے، اور انسان اس طرح سے وہاں پہ جائے کہ جیسے دنیا کے باقی ملکوں کی سیر و تفریح کی نیت سے جاتا۔ پہلی دفعہ جانے والا زائر بہت محتاط ہوتا، کتاب میں لکھے ہوئے ایک ایک جملے پہ عمل کرتا۔ اگر کتاب میں یہ لکھا ہے کہ امام معصوم نے فرمایا کہ زیارت کے سفر میں، کربلا کی زیارت کے سفر میں بھی آج کل کے حالات میں کوئی خالی کربلا تک تو نہیں رہتا، نجف بھی جاتے ہیں، کاظمین بھی جاتے ہیں، حالات سازگار ہوں تو سامرہ بھی جاتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ خالی کربلا گئے اور واپس آ گئے، جیسے دوران حج خالی مکہ گئے اور آ گئے، مدینہ جانا بھی مشکل ہوتا تھا۔ تو اب آج کل تو ایسا نہیں ہے، پھر بھی تو جو میرا بیان ہو رہا ہے زیارت کے حوالے سے وہ کربلا کے حوالے سے، کہ اگر کتاب میں لکھا ہے کہ امام معصوم نے فرمایا کہ کربلا میں گوشت نہ کھاؤ، تو آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو پہلی دوسری دفعہ کی زیارت میں اس کا بہت خیال کرتے ہیں،
اور پھر آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو کربلا کے قیام کے درمیان اس بات پہ روزانہ جھگڑا کرتے ہیں کہ آج گوشت کیوں نہیں تھا۔ میں نے تو ایسے ایسے اس میں جھگڑے ہوتے دیکھیں کہ پتہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ لوگ ایسے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں کہ کھڑکی کھولتے ہیں، سامنے آقا حسین کا حرم نظر آ رہا اور مرغی کی ٹانگ پر جھگڑا ہو رہا۔ خیر، یہ تو بعض باتیں اشارے میں بھی کی جائے تو اچھی نہیں لگتی۔ اگر زیارت کے سفر کتاب میں یہ لکھا ہے کہ کربلا میں قیام کے درمیان کہا تو بڑی بات ہے، ہنسی اور مسکراہٹ بھی تمہارے چہرے پہ نہ آنے پائے، تو پہلے دو تین مرتبہ کے زیارت کے سفر میں بڑا اس کا خیال رکھا جاتا، اور اس کے بعد یہ حالت ہوتی ہے کہ ذریعہ امام کے سامنے ہے تب بھی قہقہے چل رہے ہوتے، آپس میں ہنسی مذاق اور جوک۔ نہ وہ انتہا اسلام چاہتا تھا اور نہ یہ والی انتہا، اور اس کے لیے جو خاص ہمیں اصول بتایا گیا کہ زیارت کم کرو۔ اب کم سے مطلب یہ نہیں ہے کہ زیارت پہ نہ جاؤ، کم سے وہ مطلب ہے کہ جو میں ہر سال جہاں جہاں 40 کے قریب مجلس پڑھتا ہوں لوگوں کو یاد دلاتا ہوں، یہاں چونکہ کئی سال بعد آیا موقع، اس لیے کافی سال پہلے وہ حدیث پڑھی تھی لیکن چھوٹی سی حدیث، اور یہ زیارت کا عنوان اب میں مکمل کر رہا ہوں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، پورا ایک اشرہ امام بارگاہ علی رضا میں خالی زیارت کے عنوان سے پڑھ چکا ہوں، لیکن بس یہ آخری چیز کہ امام معصوم نے راوی سے گرچہ مکے کے بارے میں یہ کہا، لیکن اصول ہر قابل احترام جگہ کی زیارت کے لیے، اور امام نے راوی سے کہا کہ جیسے ہی حج مکمل ہو جتنا جلدی ہو سکے واپسی کا سفر اختیار کرو، مکے میں زیادہ دیر نہ رہنا۔ اب باہر سے آنے والوں کے لیے واپسی اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے۔ راوی نے چوک کے کہا مولا میں تو اس کو غنیمت سمجھ رہا ہوں کہ جتنا زیادہ وقت مجھے یہاں پہ مل رہا، جتنی زیادہ سانسیں مجھے مکے کی فضا میں لینے کا موقع مل رہا، جتنی مرتبہ مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کا ثواب مل رہا، جتنی مرتبہ مجھے دعا قبولیت کی جگہوں پہ جانے کا موقع مل رہا۔ امام نے کہا حج سے پہلے صحیح، حج کے بعد نہیں۔ اور پھر خالی ایک جملہ میں اس کی تشریح بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ جملہ خود اتنا واضح اور مکمل، کہا کہ حج کے بعد تم کعبے کے احترام کو باقی نہیں رکھ سکو گے، کعبے کا احترام زیادہ ضروری، کعبے کی فضا میں سانس لینے یا کعبے کی زیارت کرنے اور یا کعبے پہ دعا کرنے اس سے زیادہ ضروری ہے احترام کعبہ۔ اور دیکھیے اسی کی ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو وہ دے دوں جو میں اکثر یہ مثال بھی دیتا رہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں بات کعبے کے حوالے سے کر رہا ہوں کیونکہ بعض وجوہات کی بنا پر یہ حدیثیں میں کربلا کے حوالے سے بیان نہیں کرنا چاہتا، کسی کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہ توہین ہو رہی ہے یا زری کی توہین کی جا رہی ہے یا روضے کی۔ جب مکہ جانے والے لوگ ہر وقت ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ جب جائیں گے تو کعبے کو دیکھتے ہی پہلی دعا یہ مانگیں گے۔ آج کل یہ مسئلہ اتنا مشہور ہے کہ مجھے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، مشہور یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی پہلی دعا جو مانگی جائے گی قبول، اور یہ لوگ پہلے سے تیاری کر کے آتے ہیں، اور بعض اوقات تو بڑی چالاکی کا کام کر کے اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ وہ چیزوں کی تفصیل میں تو پھسل جاؤں گا موضوع سے، اور اب تو وہ تقاریر ہے کہ جہاں پرانے موضوعات کو مکمل کرنا ہے، پرانے کا مطلب اسی 8 دن میں۔ تو اب یہ ہے کہ باقاعدہ ذہن تیار کر کے آتے ہیں، اور اگر کوئی بھول بھی جائے تو چونکہ آج کل اکیلا تو کوئی آدمی حج پہ جا نہیں سکتا ہے، تو قافلہ بھی اپنے ہوٹل سے چلتے وقت یاد دلاتا ہے ذہن تیار کر لیجئے، سوچ لیجئے۔ بالکل یہی حدیث اگر باپ اور ماں کے بارے میں آئی کہ باپ یا ماں کے چہرے کی زیارت کر کے جو دعا مانگو گے فوراً وہ دعا قبول، ادھر کیوں توجہ نہیں، ادھر کیوں اتنا جذبہ نہیں،
ادھر آدمی اس طرح کیوں نہیں تڑپ کے سوچتا ہے کہ جا رہا ہوں ماں کے چہرے کو دیکھوں گا اور یہ دعا مانگوں گا؟ کعبے کے لیے کیوں ہے؟ فرق وہی کہ ماں اور باپ روزانہ کی چیز ہے، دن میں 10 مرتبہ کی بھی چیز ہے۔ اگر آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں یا آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، نہ وہ احترام رہا، نہ وہ خیال رہا، نہ وہ عظمت رہی، جبکہ حدیث بالکل برابر کی ہے۔ بلکہ ایک جملہ میں بڑھا دوں تو غلط نہ ہوگا، بلکہ کعبے کو دیکھتے ہی پہلی دعا والی حدیث تو شاید ہے بھی نہیں، شاید ہے بھی نہیں۔ والدین کے چہرے کو دیکھ کر دعا مانگنا، اس کی تو اتنی معتبر حدیث ہے کہ یہاں تک سلسلہ آگے بڑھا کہ والدین مر بھی چکے ہیں تو یہی فضیلت ان کی قبر کی مٹی کی بھی ہوگی۔ والدین کا چہرہ تو دور، وہ مٹی کو تم نے دیکھا جس کے اندر پتہ نہیں منو مٹی کے نیچے باپ یا ماں دفن ہے، اس مٹی کی یہ خاصیت ہے۔ باپ یا ماں کی قبر پہ جا کے جو دعا مانگو فوراً قبول۔ تو خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے بچوں کو یاد دلانا کہ باپ اور ماں کا احترام کتنا ہے، مگر بات یہ ہو رہی تھی کہ قابل احترام جگہوں کی جہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ زیادہ دیر قیام کرنے سے آدمی وہ احترام کھونے لگتا۔ تو اصل مسئلہ کم زیادہ کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے احترام برقرار رکھنے کا، اور یہ ہر سال زائرین کو یاد دلانا پڑتا ہے اس اعتبار سے کہ وہاں پہنچنے کے بعد اب اتنی زیارتیں تقریباً ہر آدمی نے کر لی، اب تو جو بھی قافلے جائیں گے مشکل سے 10% ایسے لوگ ملیں گے جو پہلی بار زیارت پہ جا رہے ہیں۔ کوئی 10 بار گیا ہے، کوئی 8 بار گیا ہے، کوئی 6 بار گیا ہے، اور وہی انداز وہاں پہ نظر بھی آتا۔ یہ تو کہ 3 دن زیارت کا بیان تھا، اس سے متعلقہ بات تھی، اور ہمارا جو آج کا موضوع آگے چل کے آ رہا ہے اس میں نماز کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ ہونا ہے، تو اس کی ایک تمہید ہو گئی۔ اصل بات یہ ہو رہی، اب دیکھیں زیارت کے حوالے سے ہی میں اپنے اصل موضوع پہ آ رہا ہوں، ربط دے کے آ رہا ہوں، اور وہ یہ زوار آئے ہیں بڑے شور و شین سے، ایمان لپٹ کے رہ گیا قبر حسین سے۔ مشیر لکھنوی کا بہت مشہور شعر، دبیر کے مشہور شاگردوں میں ایک، اور اپنی ایک خاص فیلڈ کے بڑے ماہر تھے۔ اس طرف میں جانا نہیں چاہ رہا کہ وہ کیا فیلڈ ہے، لیکن یہ آج کا شعر نہیں، یہ کوئی 8-10 سال پہلے کی بات نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ چلے کوئی 50 سال پہلے کی بات بھی نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ تقریباً 150 سال یا 250 سال پرانا شعر۔ 150 سال پہلے عقیدت زیادہ تھی، 150 سال پہلے احترام زیادہ تھا، گرچہ وہ احترام کچھ زیادہ ہی تھا جو اسلام نے بیان بھی نہیں کیا۔ بہت زیادہ احترام ہوتا تھا مقدس جگہوں کا۔ مثلا آپ میں سے کچھ کو تو ابھی 50 سال پہلے کا بھی ماحول یاد ہوگا کہ نظر و نیاز کو چکھنے کے بعد ہاتھ آپ بیسن میں نہیں دھو سکتے، آپ کو کیاری تک جانا پڑتا ہوگا ہاتھ دھونے کے لیے۔ یہ صرف 40-50 سال پہلے کی بات، بلکہ شاید 30 سال پہلے کی بات۔ وہ احترام آپ کو یاد ہوتا ہوگا کہ اگر آپ کے ہاں 22 رجب کی نیاز ہے تو نہ کہیں سے تکے آئیں گے، نہ کہیں سے کباب آئے گی، نہ کہیں سے نہاری آئے گی، نہ کہیں سے کڑھائی آئے گی، سب گھر میں پکے گا، حتیٰ مٹھائی تک گھر میں بنائی جائے گی پاکیزگی کے خیال میں، کہ وہاں پتہ نہیں کون بنانے والے ہیں، یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھا۔ مسلمان کے ہاتھ کی چیز پاک ہے، لیکن احترام کی بات میں کر رہا ہوں۔ خواتین تک جو ویسے بہت سارے واجب غسل کرتی بھی نہیں ہیں، لیکن یہ خاص رات کو نہا کے یا صبح نہا کے سار، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کورے برتن منگوائے جاتے تھے مٹی کے، کہ نہیں وہ استعمال شدہ برتن دھوئے ہوئے ہیں، کر پانی سے دھوئے ہوئے ہیں، پاک برتن ہیں، لیکن بس وہ احترام کے تقاضے۔ اور یہ 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے کی بات، 150 سال پہلے تو احترام اور زیادہ۔ اس وقت بھی زائرین زیارت کر کے آ رہے ہیں، جب زیارت کرنا اتنا آسان نہیں تھا کہ آپ نے ادھر ٹکٹ کٹایا اور 1.5 گھنٹے میں معلوم ہوا آپ پہنچ گئے، مہینوں کی صعوبت برداشت کر کے آتے ہیں۔ تبھی تو وہ روایتیں آتی ہے کہ زائرین کے قدموں سے اٹھنے والی مٹی گناہگاروں پہ پڑتی ہے تو ان میں سے کتنے لوگوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ اتنی زحمت اٹھا کے جاتے ہیں۔ وہ جو زحمتیں تھیں وہ والے زائر، اور مشیر لکھنوی نے اتنے واقعات دیکھے
اور یہ احترام کے حوالے سے لکھنؤ میں زیادہ کچھ احترام تھا. تو شعر بھی لکھنؤ کا کہ زوار آئے ہیں بڑے شور و شین سے، ایمان لپٹ کے رہ گیا قبر حسین سے. جس حالت میں گئے تھے اس سے خراب حالت میں واپس آ رہے ہیں. ایمان کو وہیں چھوڑ لے کے گئے تھے، وہیں چھوڑ کے آ گئے. ایمان کب مومن سے الگ ہو جاتا ہے، یہ کل رات کی مجلس تھی. اور زیارت کے حوالے سے مشیر لکھنوی کا پیغام، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایک پورا اشرا پڑھ بھی چکا ہوں اور موضوع بالکل بدل بھی جائے گا. اور میری معلومات کے مطابق جانے والے زائرین کثیر تعداد میں اب چلے بھی گئے، لیکن ربط وہاں سے ملانا ہے کہ زیارت جیسا اہم فریضہ وہ جس میں اتنی برکتیں اللہ دیتا ہے، ظاہر حسین سے خوش ہو کے کہتا ہے مانگتے تو کیا مانگ رہا، قبے کے نیچے کی دعا تو فوراً قبول ہے، اس کے علاوہ بھی ظاہر کی ہر دعا اپنے اور غیر کے لیے قبول ہے. مگر وہاں بھی ایسے ظاہر 150 سال پہلے بھی تھے کہ ایمان چھوڑ کے آ رہے ہیں. اور یہ ایمان آدمی سے کیسے الگ ہوتا؟ بھئی یہی تو کل رات کا موضوع تھا کہ اگر امام موت کے حوالے سے کپڑے کی مثال دے رہے ہیں کہ دھوبی کپڑا کھینچ رہا ہے، کانٹے کپڑا روک رہے ہیں، تو ایمان کے حوالے سے یہی الٹی مثال، شیطان ایمان کھینچ رہا ہے اور مومن کو اپنا ایمان پکڑ کے رکھنا. کیوں؟ ذرا سا بھی غافل ہوئے. کبھی آپ نے شاید حصہ لیا ہو بچپنے میں، یا شاید حصہ نہ لیا ہو. ایک مقابلہ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئز میں یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ دنیا کا ایک ہی کھیل ایسا ہے جس میں پیچھے ہٹنے والا جیتتا ہے، آگے بڑھنے والا ہارتا، ورنہ ہمیشہ جو آگے ہیں وہی لوگ جیتتے ہیں. کہا وہ رسہ کھینچنے کا مقابلہ. جب رسہ کھینچا جاتا ہے، آدھی ٹیم ادھر، ایک ٹیم ادھر، ایک ٹیم ادھر، تو جو پیچھے ہٹے گی وہ جیتے گی، جو آگے بڑھے گی وہ ہارے گی نا. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ذرا سا بھی اگر آپ نے اپنی گرفت ہلکی کی تو وہ سامنے والا چھوڑے گا نہیں. ایک سیکنڈ کی غفلت، جو میں لفظ کہنے والا ہوں کہ مومن کے پاس سالوں کا موقع نہیں ہوتا، سیکنڈ، ایک سیکنڈ کی غفلت ہے اور شیطان ایمان کھینچ کے لے گیا. ہر وقت اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا ہے اپنے ایمان کو، اور ہر لمحے یہ سوچنا ہے کہ سامنے والا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اب ایک سوال میرا، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آج؟ پچھلے ہفتے؟ ایک مہینے پہلے؟ یہ 1400 سال پرانی آیت ہے. یعنی 1400 سال پہلے کے مومن کے لیے بھی اپنا ایمان روکنا اور بچانا اور شیطان سے مقابلہ ہر لمحے کرنا اتنا اہم تھا. اور آج کا زمانہ تو وہ ہے کہ روایتوں پر روایتیں، جو میں عموماً ایام عزا کے تیسرے عشرے میں پڑھتا ہوں، کیونکہ زیادہ روایتیں چوتھے امام کے حوالے سے کہ آخری زمانے میں سب سے مشکل کام ہوگا ایمان بچانا. میں روایتیں نہیں دہرا رہا ہوں. نہ صرف یہ کہ آپ بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں، بلکہ ابھی عشرہ سجادیہ ختم ہوا، اس میں تو یقیناً پڑھی گئی ہوگی. اب وہ سورہ آل عمران نارمل حالات کا سورہ 1400 سال پہلے، جب تو ایمان لوگوں کے پاس ابھی آ رہا تھا، اس وقت بھی کہا کہ یہ اتنا اہم مسئلہ آخری زمانے میں جہاں ایمان جا رہا ہوگا، جہاں صبح کا مومن شام کا مومن نہیں، جہاں ہاتھ میں آگ لے کے کھڑا ہونا آسان ہے، ایمان بچانا 8 گھنٹے ایمان بچانا مشکل ہے، وہاں تو مومن کو اور الرٹ بیٹھنا اور مومن کو ہوشیار بیٹھنا. اب یہاں پہ آج کی مجلس میں 2 باتوں سے بات آگے بڑھے گی. اب مجلس شروع ہو رہی، 2 چیزوں سے آگے بڑھے گی. اور جو میں نے پہلے مجلس میں بھی عرض کیا، مسئلہ پرابلم کیا ہے، بیماری کیا ہے؟ ایمان جا رہا. وجہ کیا ہے اور حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ ایک بات آ جائے گی، 2 باتیں آ جائیں دونوں طرف کی. کیا چیز ایمان کو خدا حافظ کہہ دیتی اور کیسے بچایا جائے، اور ایک آدھ چیز کل آئی. یہاں پہ ہمارے سامنے جو سب سے اہم چیز آتی، سب سے اہم چیز جس کے لیے کل کا آخری جملہ تھا عورت کا جہاد، وہ یہ ہے کہ ایمان شراب کے ساتھ بچ سکتا، ایمان ظلم کے ساتھ بچ سکتا، ایمان غیبتوں کے ساتھ بچ سکتا، ایمان بڑے بڑے گناہ کبیرہ کے ساتھ بچ سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں بچے گا، بچ سکتا. مگر 2 چیزیں خاص یہ بتائی گئیں، اگر وہ آ جائیں تو ایمان نہیں بچتا.
جن میں آج پہلی چیز ہے بے شرمی اور بے حیائی. بے شرمی، بے حیائی. بہت سارے گناہ، بہت سارے کام ایسے کہ ہر دور میں رائج رہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے اور آخری زمانے کہ پہلے وہ گناہ چھپ کے کیے جاتے تھے، اتنی حیا گناہگار میں بھی، اور اب یہی چیزیں اتنی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ ہوں گی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو وہ چیزیں نظر بھی آئیں گی اور بتا بھی دی جائیں گی. اب پتہ نہیں بے حیائی کا انگریزی ترجمہ کیا ہے، انڈیسنٹ ایکٹ یا شیم فل ایکٹ یا جو بھی ہو. یہاں کے مجمع کو ضرورت نہیں، میں اس وقت کینیڈا میں تو مجلس پڑھ نہیں رہا ہوں. بے حیائی اور بے شرمی. اور اس موقع قرآن کریم کو دیکھ لیجئے یا احادیث کو. حدیث تو بہت ہی مختصر اور بہت ہی مکمل. لا دینا لمن لا حیا لہ، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں، دین ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کے والدین نے آپ تک دین منتقل کیا، اصل تو جو میراث باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے وہ دین. یہ جائیداد، یہ دولت، یہ زمینیں، یہ درہم و دینار، یہ گاڑیاں، یہ بینک بیلنس، یہ سب بیکار. اصل دولت جو باپ دیتا ہے وہ دین ہے. لیکن لا دینا لمن لا حیا لہ، اصول کافی کی جلد 2 کی روایت. اگرچہ ہمارے یہاں ایسا کوئی فارمولہ نہیں کہ کسی بھی حدیث کی ہر کتاب معتبر، لیکن جتنی حدیث کی کتابیں ان میں سب سے زیادہ بہتر یا ٹاپ آف دا لسٹ کتاب اصول کافی. حیا اگر نہیں ہے، شرم اگر نہیں، تو یہ دین ہی نہیں. اگر ہے بھی تو وہ چلا جائے. اور قرآن کریم نے رسول اللہ کی بعثت کے آغاز سے لے کر اپنے اختتام تک جو پیغام بار بار دہرایا وہ یہ ہے کہ اللہ، گناہ تو اللہ کو ناپسند ہے، لیکن گناہ میں بھی بے حیائی والے گناہ. اب آیتوں کا سلسلہ ہے، اگر میں وہ آیتیں ہی تلاوت کرنے لگوں تو آج کی پوری مجلس اس کے اندر ختم ہو جائے گی. مثلا سورہ انعام کی آیت نمبر 153، اتلو ما اوحی الیہ. یہ تو وہ آیت ہے، قرآن کی 3 آیتیں ہیں. ان 3 آیتوں پر بھی امام بارگاہ علی رضا میں آج سے 8 سال پہلے میں پورا اشرا پڑھ چکا ہوں. یہ آیت وہ ہے کہ جب اللہ کے رسول سے کوئی آ کے سوال کرتا کہ آپ جو دین لے کر آئے وہ دین ہے کیا، ہر کمپنی، ہر ادارہ، ہر آرگنائزیشن اپنا ایک انٹروڈکشن یا پروفائل فیس بک کے اوپر یا اپنی ویب سائٹ پہ ہے کہ ہم ہیں کون، باقی چیزیں تو بعد میں. تو جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یہ ہے کیا چیز جو آپ لے کر آئے، تو یہ والی 3 آیتیں نازل ہوئیں کہ اے حبیب، جب کوئی پوچھے کہ اسلام کیا ہے، بس یہ 3 آیتیں اس کو سنا دیا کرو. پورا ایک اشرا میں نے پڑھ لی. اتلو ما اوحی الیہ، آؤ اتلو میں تلاوت کروں ما اوحی الیہ، جو وحی میری جانب سے، جو وحی میری طرف میرے رب کی جانب سے آئی. اور ایک نہیں، 500 نہیں، 5000. جو بھی آ کے سوال کرتا ہے کہ واٹ از اسلام، پیغمبر یہی 3 آیتوں کی تلاوت کرتے. شروع ہوتا ہے کہ شرک نہ کرو، لا تشرکو، اور بیچ کی آیت آتی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. سارے گناہوں کا تذکرہ نہیں، شراب تک کا تذکرہ نہیں، تذکرہ ہے کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا. وہ جو کھلے ہیں وہ بھی، اور جو چھپے ہوئے بے حیائی کے کام ہیں وہ بھی. اب یہ تفسیر اس کی بہت زیادہ دلچسپ بھی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک تو میں اشرا پڑھ چکا ہوں، اور پھر حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی صاحب ماہ مبارک رمضان میں تفسیر کرتے. سورہ اعراف، سورہ انعام، سورہ اعراف. جب جاہل اور بے تکے لوگ اسلامی معاشرے میں پیدا ہونے لگے، گرچہ سورہ اعراف مکے میں نازل ہوا، مدینے میں نہیں، جو یہ سمجھنے لگے کہ دینداری کا تقاضا وہی جہالت کے نتیجے میں آدمی سمجھتا سوکھی روٹی کھاؤ، نمک کے ڈھیلے سے افطار کرو، بہت ہی گرم گرم پانی پیو، پھٹے ہوئے کپڑے پہنو، ٹوٹے ہوئے مکان میں رہو، جبکہ تمہاری حیثیت اس سے بہتر کی ہو. اب یہ آج کل کے اس مجمع کو تو بتانا بیکار، مجمع کے خیالات تو بہت اونچے ہیں، ان کو تو سب کچھ یہاں چاہیے، لیکن
ایک ایسا گروہ بھی ہمارے یہاں جس کا وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے، بہلول دانا والا، اور چونکہ وہ میرے موضوع میں بھی آ رہا تو ذرا سا اس کا ایک ہلکا سا اشارہ کر دوں. یہ ہلکا اشارہ میں پورا واقعہ تو آ جائے گا لیکن پورا واقعہ نہیں، اس کا اصل پیغام کہ بہلول دانا سے اس زمانے کے بہت ہی مقدس و متقی انسان جو مشہور ہے پبلک میں، سوال کرتے ہیں کہ بہلول ذرا یہ ہمیں بتانا کہ آدمی کو کھانا کیسے کھانا چاہیے. واٹ آر دا ایتھکس آف یا ایٹیکیٹ آف فوڈ. مثلا جتنی میں نے انگریز کی ٹانگ توڑی ہے نا، تو اس وقت انگریزوں کے بابا آدم کی قبر میں روح تڑپ کے رہ گئی ہوگی، اور میں یہی چاہتا تھا کہ ان کی روحوں کو تڑپاؤں. تو خیر خلاصہ یہ کھانے کے بارے میں اسلام کیا کہتا نہیں، بلکہ الٹا واقعہ میں پڑ گیا. ہاں بہلول نے پوچھا تم بڑے مقدس و متقی اور عالم مشہور ہو، بتاؤ کھانے کے بارے میں اسلام کیا کہتا. انہوں نے جواب دیا کھانے کے بارے میں اسلام کہتا کم کھاؤ. جاہل آدمی جسے یہ بھی نہیں پتا ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنے علم کا دعویٰ کر رہا. بہلول تو پاگل آدمی ہے. پاگل آدمی ایک جملہ کہہ کے دوڑ جاتا، دوڑ گئے. اگلے دن پھر ملے. بہلول نے کہا تم بہت بڑے عالم ہو، یہ بتاؤ بولنے کے بارے میں اسلام کیا انسٹرکشنز دیتا. کہا کم بولو. بہلول پھر دوڑ گئے. بولنا تک نہیں آتا ہے اور یہاں آ کے اتنا لوگوں کے ساتھ. بہت میں مختصر کر رہا ہوں، 40 منٹ کا واقعہ ہے. جو لوگ یہ واقعہ مجھ سے سنیں ان کو حیرت ہوگی کہ مولانا اتنا مختصر کیوں کر. اچھا سونے کے بارے میں کیا؟ تیسرے دن کی بات. وہ تو جو جواب دیں گے پہلے آپ میں سے کچھ کا جواب کہیں گے سونے کے بارے میں یہ کہ جب ساجد حسن مجلس پڑھے تو آرام سے سو جایا کرو، 1 گھنٹے بعد اٹھا کرو. خیر انہوں نے جواب دیا کم سو، کم بولو، کم کھاؤ، کم سو. 3 جواب. بہلول نے کہا جاہل آدمی جسے یہ بھی نہیں پتا سونا کتنا، سونا کیسا. اب تو پکڑ لیا، کہاں تک برداشت کر. حاکم کے پاس کیس گیا کہ یہ حدیث رسول کا مذاق اڑا رہا. یہ تو حدیث رسول ہے، حدیث مولا ہے، حدیث امام. کم بولو، کم کھاؤ، کم سو. بہلول کا جواب تو یاد ہے نا آپ کو، یہ قرآن کی اس آیت کے حوالے سے یہ واقعہ آیا ہے جو آیت ابھی تلاوت ہونا. بہلول نے کہا کہ میں نے کسی حدیث کا مذاق نہیں اڑایا، خالی ترتیب یاد دلائی. ایک مجلس اس عشرے کی ترتیب کے حوالے سے جس میں میں نے وہ جملہ بھی پڑھا تھا کہ پہلے پاک کرو اور پھر نجاست کرو. یہ تو ترتیب نہیں ہو سکتی ہے نا، اسلام ایک ترتیب کا قائل. کہا میں نے ترتیب یاد دلائی. کم کھانا بعد کی چیزیں، پہلے دیکھنا ہے کہ کھانا حلال ہے کہ حرام. اگر حلال کھانا ہے پیٹ بھر کے کھاؤ، اگر حرام کھانا ہے تو کم. کیا مطلب؟ ایک قطرہ بھی ہو تو پینا حرام ہے اور ایک نوالا بھی ہو تو کھانا حرام. ترتیب یاد دلائیے، پہلے حلال حرام چیک کرو پھر کم و زیادہ پہ جاؤ. اور سونا، اگر اپنے سارے واجبات انجام دے کے سو رہے ہو تو پورے رات آرام سے سو. کیا رہے رات اور دن 24 گھنٹے سو جاؤ. واجبات سارے ادا کر لیے، نمازیں وقت پہ پڑھ لی، پھر سو گئے. اور اگر واجبات کو ترک کر کے 5 منٹ سو رہے ہو خالی، ہے نا T20 کا میچ چل رہا ہے نیند ہی نہیں آ رہی، یا کوئی اور اتنا ہی دلچسپ ٹی وی کا پروگرام ہے نیند ہی نہیں آ رہی، معلومات صرف آدھا گھنٹہ ان کو نیند ملی، آفس میں چلے گئے، بہت اچھا کام کیا، بہت متقی بن گئے، کم سوئے. ارے پہلے حلال و حرام واجبات کو اور ذمہ داریوں، اور پھر وہ کیونکہ حدیث اتنی مشہور ہے، حدیث نہیں واقعہ، کم بولنا. کہا کہ یہ چیک کرو کیا بول رہے. اگر جائز باتیں بول رہے ہو تو پورا دن بیٹھے گپ شپ کرتے رہو، کیا ہے. اور اگر گالی دے رہے ہو کسی کو تو 1-آدھا منٹ یہ بھی حرام ہو گیا. یہ کم بولنا تو ہے نا کہ میں کم بولا. تو اب یہ جو مزاج ایک لوگوں کا بن جاتا ہے، ترتیب بھول جاتے ہیں. وہ دیکھیے کہ شب جمعہ کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور سنت نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور سنت روزے رکھے جا رہے ہیں، ابھی واجب قضا روزے باقی، ابھی واجب قضا نمازیں باقی. خوب چیریٹی ہو رہی ہے، خوب صدقہ اور خیرات ہو رہا ہے، خوب زیارت میں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے دوسروں پر، خوب حج کے اندر خیرات کی جا رہی، خمس نہیں دے رہے، رد مظالم نہیں کر رہے، واجبات چھوڑ کے. یہ جو ایک مزاج ہے جو شروع ہوتا کم بولنے، کم کھانے، کم سونے کی حدیث سے، مومن کو یہاں تک پہنچا دیتا کہ گردن پہ قرضے بھی ہیں، حج پہ جا رہے، گردن پہ قرضے بھی ہیں. تفصیل نہیں بتا رہا مسئلے کی، پہلے آ چکا کہ اگر خود قرضہ دینے والا اجازت دے دے یا تاریخ نہیں آئی، یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج مجھے کچھ لوگ زیادہ نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں نے یہ یاد دلا دیا. جب زیادہ نظر آ رہے ہیں
تو دوبارہ میرا بیان کیوں ڈسٹرب ہو، شروع میں ہی آپ حضرات تھوڑا سا ادھر ادھر آ جائیں تاکہ پھر میں آخر مجلس تک اسی اسپیڈ کے ساتھ بات کروں. باقی لوگ ثواب کیوں نہ لے لیں درود کا، محمد و آل محمد. مگر یہ مسئلہ اسلام کو آج نہیں چمٹا، یہ مسئلہ آج نہیں چمٹا کہ بغیر علم کے جب تقوی آتا ہے تو واجب نمازیں قضا کر کے سنت نمازیں پڑھی جاتی. وہ تو کہیے کہ آج کے مراجع کا ایک ایسا فتویٰ ہے جو آپ کو بہت فائدہ پہنچا رہا. اب اتنا قریب بھی نہیں آ جائے، یہ حل خالی لگ رہا ہے. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ آج کے مراجع، ورنہ پرانے مراجع تو اس فتوے میں بہت سخت تھے. وہ کیا ہے؟ جو روزے کا مسئلہ تو بچوں کو بھی معلوم ہے. اگر آپ پر قضا روزہ ہے تو آپ کوئی سنت روزہ نہیں رکھ سکتے، حتیٰ زیارت پر جانے سے پہلے 3 روزے رکھ کے جانا مستحب، وہ بھی نہیں رکھ سکتے. اگر قضا روزہ، قضا رکھ لیجئے. لیکن شیعہ علماء کی ایک بہت بڑی تعداد جو ماضی میں گزری ہے یہی اصول نماز کے لیے بتاتی ہے کہ اگر ایک بھی قضا نماز ہے تو کوئی سنت نماز نہیں پڑھ سکتے. سونے والے لوگ متوجہ ہو کے سنے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کا مرجع یہ کہتا ہے. بعد میں آدھی بات سنتے ہیں لوگ، پھر بعد میں یا خود کنفیوز ہوتے ہیں یا مجھے کنفیوز کرتے ہیں. آج کا مرجع نہیں کہہ رہا، لیکن اتنی بڑی تعداد کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 50-50 قضا نماز نہیں پڑھ سکتے. اچھا، یہاں ایک عجیب بات ہے، ایسے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جن پر قضا روزہ نہیں، خاص طور پہ آج کی جو نسل روزے رکھ لیتے، اور ایسے بہت کم ملیں گے جن پہ کوئی قضا نماز نہیں. نمازیں ہوتی تو وہ جو آج کے مراجع کا فتویٰ ہے آپ کے بہت کام کا فتویٰ، ورنہ آپ نماز وحشت قبر نہیں پڑھ سکتے، وہ سنت نماز ہے. اور نماز وحشت قبر کا لفظ میں اس لیے بھی لائے کہ مرحوم فدا عباس صاحب کو آج دفن کیا گیا ہے، تو آج کی رات ان کی نماز وحشت قبر کی رات. امام بارگاہ علی رضا کے کتنے پرانے خدمت گزار جو کل کراچی میں انتقال کر گئے، کل ان کے لیے فاتحہ تھا، آج ان کی نماز وحشت کی درخواست مجلس کے بعد کی جائے گی، لیکن وہ رات آج نہیں پڑھ سکتے. یا یہ کہ زیارت وارثہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے، یا جو آج بہت سے نیک بیٹے اور بیٹیاں نماز ہدیہ والدین یا نماز مغفرت والدین پڑھنے نہیں پڑھ سکتے تھے. پرانے مراجع کا اور 1-2 کا نہیں، اچھی خاصی تعداد یہ فتویٰ تھا. لیکن اصول اپنی جگہ یہی ہے کہ پہلے واجبات کا بوجھ اتارو. کربلا میں بہترین عبادت زیارت کے بعد جتنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھو، کیونکہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، آقا حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ سب سے پہلا جو مقصد آپ کے جہاد کا تھا وہ نماز تھا. اب جب آپ زیارت پڑھیں گے نا تو زیارت میں تو یہ کہیں گے، اور اس کے بعد باہر نکل کے آپ نمازوں کی جانب متوجہ ہی نہ دے سوائے ادا نمازوں کے، وہ بھی کچھ لوگ زیارت میں قضا کر دیتے. خیر، تو یہ جو ایک عجیب و غریب مومن بنتا، خمس کے نام پہ 1 درہم نہیں دے گا، چیریٹی اور ڈونیشن کے نام پہ ہزاروں دینے کو تیار ہو جائے گا، قرضہ ادا نہیں کرے گا، حج اور عمرے اور زیارت پہ جانے کو تیار ہو جائے گا. کچھ باتیں آ چکی ہیں، اس کو دوہرا نہیں رہا. یہ پیغمبر کے اعلان نبوت کے شروع سالوں میں ایسا گروہ آ گیا، شروع سالوں میں ہی، بعد میں چل کے مدینہ جا کے نہیں. ابھی تو مسلمان مکے میں کوڑے کھا رہے ہیں کافروں، ابھی تو ابو جہل و ولید و عتبہ و شیبہ. شیطان کسی حالت میں بھی مومن کو نہیں بخشتا ہے. داخل ہو گیا شیطان تو سورہ اعراف کی آیتیں نازل ہوئی. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. لگتا ہے کہ یہ آیت آج کی ہے. یہ آیت آئی ہے سورہ اعراف میں. پورا سورہ اعراف مکے میں نازل ہوا، اور پورے مکے کا 13 سال کا زمانہ مسلمانوں کے لیے ظلم اور تشدد کا زمانہ. جب ظلم و تشدد ہوتا ہے تو لوگ زیادہ دیندار بن جاتے، اس وقت کی حالت. اور پھر قرآن نے اس کے بعد کی آیت، دونوں آیتیں ملی ہوئی، قل سے شروع ہو رہی. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اور پھر اگلی آیت میں کہا قل حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی. یہ 2 آیتیں بہت میچنگ والی آیتیں. اے حبیب پوچھ لو ان لوگوں سے، من حرم، کون ہے جس نے حرام کر دیا زینت اللہ، اللہ نے جو چیزیں اخرجہ لعبادہ ہی اپنے مومن بندوں کے لیے پیدا کی،
زینت کی چیزیں کون ہے کہ جس نے اس کو حرام کر دیا؟ اچھا نہ کھاؤ، اچھا نہ پہنو، اچھے مکان میں نہ رہو، اچھی گاڑی میں سواری نہ کرو۔ مولا کے ایک صحابی جو اتنے کنفیوز ہوئے کہ مکان چھوڑ کے درخت کے نیچے بوری کا لباس پہن کے رہنے لگے، مولا نے کہا دشمن خدا شیطان نے تجھ پہ غلبہ کیا، یہ تقویٰ نہیں، یہ تقویٰ نہیں۔ اللہ نے دیا ہے تو اچھا کھاؤ، اللہ نے دیا ہے تو اچھا پہنو، اللہ نے دیا ہے تو اچھی سواری میں بیٹھو۔ من حرما، کون ہے جس نے حرام کر دیا زینت اللہ، اللہ کی زینتیں التی اخرج لعبادہ، جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی۔ یہ کس کے لیے پیدا کی؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور رزق میں سے جو پاک و پاکیزہ چیز۔ اگر بچے کو پیزا میں مزہ آ رہا ہے لیکن وہ پاک و پاکیزہ، اور اگر ہمارے بچے کو برگر میں مزہ آ رہا ہے لیکن وہ پاک و پاکیزہ، تو ہم کون ہیں اس کو روکنے والے؟ اور پھر قرآن کی اگلی آیت آئی بالکل اس سے ملی، یہ چیزیں حرام کرنے والا کون ہے؟ اگر حرام کرنا ہے تو حرم ربی، میرے رب نے حرام کیا ہے، الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ والاسم والبغی، اور گناہوں کو حرام کیا ہے اور ظلم کو حرام کیا۔ اب سوچنے کی بات کہ قرآن نے گناہ بعد میں کہا، بے حیائی اس سے پہلے لفظ استعمال کیا، حرما، یہ دو حرما ہیں۔ پہلا ہے من حرما، کون ہے حرام کرنے والا اللہ کی حلال چیزوں، کسے یہ اختیار ہے؟ اور دوسرا آیا کہ نہیں، اگر حرام کرنا ہی ہے نا تو یہ سنو، میرے رب نے حرام کیا ہے بے حیائی کو، گناہوں کو، ظلم کو۔ گناہ سے بھی پہلے بے حیائی آئی ہے، اس لیے کہ ہر بے حیائی حرام نہیں ہے، لیکن بے حیائی حرام کے راستے پہ لے جانے والی ہے۔ اب آج کل جب مراجع نے فتویٰ دیا کہ عورت اپنا چہرہ کھول سکتی تو گویا وہ ایک اعتبار سے بے حیائی نہیں کر رہی، لیکن کھلے چہرے کا مقصد فری ہینڈ نہیں ہے نامحرموں سے ہنسی اور مذاق کا۔ دیکھیں گناہ کا لفظ الگ آیا، بے حیائی کا لفظ الگ آیا اور پہلے آیا حرم ربی۔ اس کو ابھی میں ایک فقہی لفظ سے سمجھاؤں گا۔ سورہ نور، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ مومنوں کے درمیان بے حیائی کے کاموں کو پھیلاتے ہیں۔ ابھی تک دو آیتیں تھیں، پہلی آیت تھی کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ بے حیائی سے بچنے کا۔ دوسری آیت یہ تھی کہ حرام جو رب نے کیا ہے وہ بے حیائی کو۔ تیسری آیت ہے کہ چاہے خود بے حیا ہو کہ نہ ہو، اگر معاشرے میں بے حیائی کو پھیلا رہا، 99% بچیوں کی فیس بک بے حیائی پھیلا رہی، تصویریں دیکھا کرے کس انداز کی ہیں، حجاب والی لڑکیاں بھی جب فیس بک کے اوپر پوسٹ کرنے جاتی ہیں تصویریں تو کیسی ہوتی، جب موبائل کے ذریعے سے تصویریں بھیجی جاتی۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی چیزیں پھیلے معاشرے میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب، خالی عذاب نہیں کہا، دردناک عذاب کا، جسے اللہ کہہ دے کہ بہت تکلیف والا عذاب۔ ہمیں تو ہر عذاب تکلیف والا لگتا، لیکن اللہ کہہ دے کہ ہر عذاب نہیں، بے حیا لوگوں کے لیے۔ اچھا یہ باتیں بہت پھیل رہی، تو اسلام کی بنیاد بے حیائی حرام ہوئی، مکے میں حرام ہوئی۔ سورہ انعام پہلے 3 سالوں میں نازل ہوا، سورہ اعراف پہلے 3 سالوں میں نازل ہوا، سورہ نور مدینے میں نازل ہوا، یہاں سے لے کے وہاں تک۔ اور پھر معصوم کی حدیث کہ جس کے پاس بے حیائی ہے اس کے پاس دین ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں ایک حدیث رک کے میں کہوں، پیغمبر نے فرمایا کہ 5 چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن یہی 5 چیزیں جو بہت اچھی ہیں اگر 5 آدمیوں کے پاس چلی جائیں تو اور اچھی ہوتی۔ اب بہت ہی ایک عوامی سا جملہ میں بیان کر رہا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لباس بہت اچھا، ہم نے کہا بہت اچھا، لیکن ایک ایسا گریسفل پرسنالٹی ہے وجیح، وہ پہنتا ہے تو یہ لباس اور اچھا لگنے لگتا ہے۔ یہ بہت، میں وقت نہیں ہے نا تو میں مثالیں نہیں دے رہا ہوں، بھئی یہ لباس تو آپ پر ہی جچتا۔ یہ کہا بھی جاتا ہے ہماری گفتگو میں کہ ہے بہت اچھا لیکن آپ پہن لیتے تو اور شان بڑھ جاتی، 4 چاند۔ پیغمبر کہہ رہے 5 چیزیں بہت اچھی ہر ایک میں ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ 5 چیزیں 5 گروہ میں آ جائیں تو یہ چیزیں اور اچھی ہو جاتی۔
پہلی جو چیز ہے، غبطہ وبطہ عربی کا لفظ ہے، سمجھانے کا وقت نہیں ہے، میں اپنی ٹوٹی پوٹی اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حسد سے دوری، حسد نہ کرنا، یہ بہترین چیز ہے کہ آدمی کے دل میں کسی کے خلاف کبھی حسد نہ آنے پائے۔ جو میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ ماں اور باپ کے علاوہ ہر ایک کے دل میں حسد آ ہی جاتا، اسی لیے مجتہدین کو ایک جملہ لکھنا پڑا، دل میں حسد کا آنا حرام نہیں ہے، حسد کا اظہار حرام۔ یہ تقریر کہیں اور بھی جا سکتی ہے، لیکن صرف یہ یاد دلاتے ہوئے، فضیل ابن عیاض کے دیندار شاگرد جو حوزہ علمیہ میں ان کے پاس علم دین حاصل کر رہا تھا، بیمار پڑا، آخری وقت میں فضیل اس کے پاس گئے۔ 3 دفعہ یہ بحث آ چکی کہ پہلے زمانے میں آخری وقت بھی اتنا لمبا ہوتا تھا کہ موقع مل جاتا تھا توبہ کرنے کا۔ آخری وقت بہترین دعا کیا، بہترین جو مرنے والا پڑھے، یاسین اور صافات نہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع۔ یہیں سے مجلس شروع بھی ہوئی تھی۔ یہ نماز کی بھی بہترین دعا، اور یہ وقت آخر مرنے والے کے لیے بھی آگے کی مشکلات آسان کرنے کے لیے بہترین دعا۔ اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو مستحب ہے کہ اطراف میں موجود لوگ اس کو پڑھوائیں، پڑھتے جائیں اور کہیں کہ تم ریپیٹ کرو۔ اسی لیے اگر آپ نماز میں اس کو عادت بنا لیں تو وقت آخر آپ کسی کے محتاج بھی نہیں ہوں گے۔ خیر، یہ تو ایک ضمنی بات اس لیے بھی آ گئی کہ آج شب جمعہ، پچھلی دفعہ عذاب آیا تھا، آج 1-2 باتیں آ رہی ہیں اس سے بچنے کا طریقہ۔ تو خیر، وقت آخر مہلت مل جاتی تھی پہلے، اب یہ بحث کو دوبارہ نہیں شروع کرنا۔ چنانچہ فضیل پہنچے اور دیکھا کہ یہ آدمی ابھی زندہ، ہاں حالت بتا رہی ہے کہ بس مرنے ہی والا، ابھی زندہ۔ کہا بیٹا کلمہ پڑھو۔ انتہائی غصے اور ناگواری کے ساتھ فضیل کو دیکھا۔ بعض اوقات آدمی کسی کے احترام میں کچھ بول نہیں پاتا، لیکن انداز سے لگ جاتا ہے نا، جیسے میری مجلس میں آدھے چہرے مجھے ایسے ہی گھور رہے ہوتے ہیں، اسی لیے میں ہمیشہ گلاسز 2 نمبر کم لے کے آتا ہوں کہ چہرے نظر ہی نہ آئے۔ تو خیر، تو اب مسئلہ یہ کہ فضیل کے شاگرد نے انتہائی غصے کے عالم میں دیکھا کہ انداز سے ظاہر ہو گیا کہ استاد کا احترام بھی گیا، پسند نہیں آئی بات۔ فضیل نے ریپیٹ کیا، بیٹا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھو۔ غصے کے عالم میں بول اٹھا، نہیں پڑھنا مجھے کلمہ، کلمہ نہیں پڑھنا، اور اس طریقے سے بات کر رہا۔ تیسری مرتبہ کا بیٹا کلمہ پڑھ لو، اب اٹھ کر بیٹھ گیا، مارنے کی تیاری کر رہا۔ طاقت ہوتی تو جوتا جو بستر کے قریب رکھا ہے کھینچ کے مار دیتا۔ ایک جملہ کہا جس کے بعد فضیل کے لیے وہاں ٹھہرنا حرام ہو گئے، میرے گھر سے نکل گیا۔ اب گھر کا مالک اگر منع کرے، یہ تو اس سے پہلے بھی بات آئی تھی، الغاصب بالحیا کالغاصب بالجفا، میں غاصب بالجفا تو اصل حرام ہے۔ یہ کچھ چیزیں پہلے آ چکی ہیں، جو لوگ نہیں تھے ان سے میری معذرت۔ اب فضیل چلے، جیسے ہی باہر نکلے رونا پیٹنا، یعنی مر گیا وہ آدمی۔ بالفاظ دیگر اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ اپنے اس عمل پہ شاید توبہ کر لیو۔ کلمے کا نام سن کے اپنے استاد کو جوتا مارنے والا اور گھر سے دھکے دے کے نکالنے والا مر گئے۔ جب اس سے خواب میں ملاقات ہوئی، پوچھا بیٹا یہ تجھ پہ کیا گزرا؟ کہا 3 گناہ کی یہ سزا مجھے ملی کہ آخری وقت میں کلمے سے محروم رہا، ان میں پہلا گناہ، پہلا، تیسرا نہیں، پہلا، میں ہر ایک سے حسد بہت کرتا تھا۔ کسی کے پاس کوئی نعمت آ جائے، کسی کی حالت اچھی ہو جائے، بخود میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی، اور ہر وقت کوشش کرتا تھا کہ کسی طرح سے یہ اس کی حالت خراب ہو جائے۔ میں تفصیل نہیں بتا رہا کیونکہ موضوع حسد نہیں، لیکن موضوع یہ ہے کہ ایمان کیسے جاتا، وقت آخر کیا چیزیں ایمان کو رخصت کر دیتی ہے، کیا چیزیں روک لیتی ہے۔ لا الہ الا اللہ العلی الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم۔ خیر، اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میں ان کو جوڑ بھی نہیں پا رہا ہوں۔ کہا کہ حسد سے بچنا بہترین چیز ہے۔ کس نے کہا؟ کائنات کے سب سے سچے انسان نے کہا بہترین چیز ہے، لیکن اگر علماء میں یہ چیز پائی جائے تو یہ اور اچھی ہو جاتی ہے۔ عالم ہو کسی دوسرے عالم سے حسد نہ کرے،
جب ہم لوگ حوزہ علمیہ میں ایڈمیشن لیتے ہیں نا تو سب سے پہلی جو حدیثیں ہم کو پڑھائی جاتی ہے ان میں سے ایک ہی ہے. بہرحال ایک خرابی ہے، اچھے سے اچھے عالم میں بھی آپ دیکھیں گے کبھی یہ خرابی آ جاتی، دوسرے عالم سے حسد. چھوڑ دیجئے، یہ آپ کا موضوع نہیں ہے، اور زیادہ بے دین اور عالم دشمن لوگوں کو چانس ملے گا. کہا امانت کو ادا کرنا، یعنی خیانت نہ کرنا. خیانت نہ کرنا اچھی چیز ہے، لیکن اگر تاجر خیانت نہ کرے تو یہ اور اچھی ہو جاتی. ورنہ تو ہر آدمی پر واجب ہے خیانت نہ کرے، دھوکہ، فراڈ، چیٹنگ. لیکن جو بزنس مین لوگ ہیں ان میں جب یہ چیز آتی ہے تو اور اچھی ہو جاتی ہے. اور تیسری چیز ہے توبہ. بے اچھی چیز شب جمعہ توبہ، جوانوں میں توبہ آ جائے تو اور اچھی ہو جاتی. یہ جوان تو کہتے ہیں نا کہ مولانا ابھی تو بہت عمر باقی ہے، بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لیں. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ بوڑھا ہو کے تو خونخوار بھیڑیا بھی جو ہے نا وہ بہت نیک و متقی بن جاتا. تو اگر توبہ جوان میں آ جائے تو یہی توبہ ہے نا، اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. یہی توبہ اتنی اچھی چیز بن جاتی ہے. اور چوتھی چیز، میں 5ویں چیز نہیں پڑھوں گا خاص وجہ سے. چلے 5ویں چیز ہے عدل اور انصاف، لیکن بہرحال اس کو چھوڑ. چوتھی چیز حیا. حیا بہترین چیز حیا ہے، کیونکہ لا دین لمن لا حیا لہ. لیکن اگر عورتوں میں آ جائے تو یہ حیا ہواؤں میں اڑنے لگتی ہے، 4 چاند لگ جاتے ہیں، شوکت بڑھ جاتی ہے، شان و شوکت اگر عورتوں میں آ جائے. اس میں 2 پیغام آ گئے. نمبر 1، حیا خالی عورت کا موضوع نہیں ہے، مرد کو بھی حیا کرنا. جو ہمارے یہاں حیا کے حوالے سے سارا زور حجاب پہ دیا جاتا ہے، مرد سمجھتے ہیں کہ حجاب ہے. الحمدللہ آپ جس علاقے میں یا پھر بھی لباس کی حد تک بات کر رہا ہوں. اگر میں اس وقت کینیڈا یا امریکہ میں مجلس پڑھ رہا ہوتا تو آپ کو معلوم ہے یہ جتنے بچے سامنے بیٹھے اور ان کے ساتھ کے بزرگ وہ چھوٹی چھوٹی نیکریں پہن کر وہ والی ٹی شرٹ پہن کے بیٹھے ہوتے جو مائیکل جیکسن اسٹائل کہلاتا تھا ایک زمانے میں. اب تو بیچارہ مرمرا گئے. خیر، تو خلاصہ یہ مجلس میں بیٹھے ہوتے. کیا ہوا مولانا؟ جتنا واجب ہے اتنا تو ہم نے پردہ کیا ہوا. بات واجب کی نہیں ہے، بات قرآن نے کہا کہ بے حیائی کو اللہ نے حرام کیا، پھر گناہوں کو حرام کیا. بے حیائی وہ چیز ہے جو آدمی کو گناہ کے راستے پہ لگانے والی ہے. تو جب گناہ ہو جائے تب کوئی تھوڑی اللہ کہے گا کہ اس سے بچو، پہلے سے بتا دے گا یہ جو کام کر رہے ہو اس کا کیا نقصان ہے. مثلا کھانے پینے میں والدین یا ڈاکٹر احتیاط کراتے ہیں نا، یہ احتیاط کرو. ایسا تو نہیں کہ پہلے وہ ساری چیزیں کھاؤ جب بیمار ہو جاؤ تو آئے، وہ غلط طبیب ہے. آغاز شروع سے ہونا چاہیے. اب ایک آدمی شاخ پر بیٹھا ہوا اسی شاخ کو آڑی سے کاٹ رہا، جب کاٹ کے دھڑام سے گرے تب آپ اس سے کہنے جائیں، یہ تو حماقت ہے نا. جب عمل اس نے شروع کیا ہے جس کے نتیجے میں وہ درخت سے گرے گا تب روکیے اس کو. یہ اسلام بے حیائی کو کہتا ہے. بے حیائی خود ایک گناہ نہیں ہے، بے حیائی گناہوں کا راستہ کھولتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بے حیائی آخر میں ایمان ہی ختم کر دیتی ہے. یہ جملہ ہے جرن بے جرن، جرن بے جرن. یاد آیا آپ کو یہ جملہ کس کا ہے اور کہاں استعمال ہوا؟ ویسے تو خیر بہت جگہ پہ استعمال ہوا. 7ویں امام کے روضے کے ایک دروازے کے سامنے جو آیت اللہ سیستانی کا بہت بڑا فتویٰ پوری دیوار پہ لگا ہوا ہے، دیوار کے قد سے بڑا فتویٰ. یہ دروازہ چھوٹا ہے، اس سے بڑا وہ فتویٰ لکھ کے لگایا گیا ہے. زائرین جا رہے ہیں نا تو زیارت ایک آدھ جملہ میں پھر بھی بیان کر دیتا ہوں. 7ویں امام کے روضے کے سامنے آیت اللہ سیستانی کا یہ فتویٰ جس میں یہ لفظ جرن بے جرن بھی آیا اور بھی کئی جگہ پہ یہ لفظ آیا. یہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ پر لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا لڑکوں کے لیے حرام اور لڑکوں سے چیٹنگ کرنا لڑکیوں کے لیے حرام. فیس بک پر اس طرح سے لڑکیوں کا آپس کے اندر رابطہ رکھنا، کانٹیکٹ کرنا حرام. چاہے جملہ آپ سنیے، چاہے اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، ایک عام ڈسکشن ہو رہا ہے، کوئی حرام کی بات نہ ہو، کہتے پھر بھی حرام ہے. بھائی کیوں حرام ہے جب ایک حلال بات ہو رہی ہے؟ بہلول دانا نے جنید بغدادی کو یہی سمجھایا تھا کہ حلال چیک کرنا ہے پھر اجازت ہے.
کہا اس لیے کہ یہ عمل جرن بے جرن آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اسے کھینچتا ہوا حرام کے راستے پہ لے جائے گا۔ ابھی حرام نہیں ہے، ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ آج کالج میں لیکچرار نے کیا لیکچر دیا، میں نہیں گئی تھی، ذرا نوٹس بھجوا دو، ذرا اور کوئی عام دنیاوی بات۔ لیکن اسی طرح سے یہ کانٹریکٹ رہا تو یہ کھینچتا ہوا، جر کہتے ہیں عربی میں کھینچنے کو، یہ کھینچتا ہوا اس طرح حرام تک لے جائے گا کہ آدمی کو خود پتہ نہیں چلے گا کہ مجھ سے حرام ہو گیا۔ دنیا میں اس فیس بک اور انٹرنیٹ کے نتیجے میں جتنے گھر ٹوٹے ہیں، جتنی بچیاں اپنے والدین کا گھر چھوڑ کے گئیں، جتنے بچے حرام کاری کے گناہ کی جانب گئے، اتنے تو شراب کے نتیجے میں بھی یہ حرام نہیں ہوئے، کیونکہ شراب کھلا گناہ، یہ جو ہے یہ کھلا گناہ نہیں، یہ جو ہے جرن بے جرن آہستہ آہستہ کھینچ کے لے جاتا، بے حیائی، ما ظہر منہا وما بطن۔ شروع دن سے اسلام نے کہا گناہ سے بعد میں روکیں گے، پہلے وہ راستہ بند کرنا ہے آپ کے گھر کا جہاں سے گناہ آتا۔ اور اس میں اب وقت نہیں رہا کیونکہ آج مسائل کی رات، جلدی سے 2 جملے کہہ کے باقی باتیں کل کے لیے، انشاءاللہ صحت رہی تو کل کی ایک مجلس بھی مجھے ابھی پڑھنا ہے، 2 باتیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ ایک علاج تو قرآن نے اتنا مشہور بتا دیا کہ ہر ایک کو یاد، جتنی آیتیں آج میں نے پڑھی تھی خطبے کے بعد، ان سب میں لفظ آیا بے حیائی کے لیے، ایک ایسا لفظ جو اردو میں بہت برے معنی دیتا ہے، عربی میں نہیں، فواحش، فاحشہ، اور قرآن کی آیت آئی اس کے مقابلے میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہ نماز ہے جو بے حیائی کے کاموں سے تم کو روکتی ہے۔ اب وہ بے حیائی کی مذمت کر کے طریقہ بتایا کہ یہ نماز بوجھ نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، زحمت نہیں ہے، یہ اتنا بڑا ایک علاج اور دوا ہے ہمارے لیے۔ کس چیز کا علاج اور دوا؟ بے حیائی سے روکنے کا۔ تبھی ایک اور حدیث سنی، یہ تو آیت ہے، حدیث، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، پورا دین اس پہ کھڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بے حیائی کے کام کرو گے تو دین ختم ہو جائے گا، لا دین، دین ہی نہیں رہے گا۔ نماز بے حیائی سے بچا کے دین کو مضبوط کرتی ہے، وہ سپورٹ کرتی ہے دین کو، وہ ستون بنتی ہے، وہ پلر بنتی ہے، وہ بنیاد بنتی ہے۔ وہ حدیث ہو کہ یہ آیت ہے۔ اب آپ کہیں گے ہمارے گھر میں تو نمازیں بھی ہیں اور بے حیائی بھی، تو کسی پاکستان کے ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے۔ آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہیپیٹائٹس سی کی یہ دوا لکھی، ہم دوا بھی کھا رہے ہیں، کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ کہا کہ وہ 2 نمبر کی دوا ہے، کہاں سے آپ نے خرید لی، کس کے پاس سے خرید لی؟ یہ تو اورنگی ٹاؤن کے کسی گھر میں بنا کے بیچی گئی ہے، اس پہ میڈ ان انگلینڈ لکھ کے، وہ یہی جواب دے گا۔ نماز جو اسلام چاہتا، وہ والی نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی۔ اب مزید باتیں کل ہوں گی، آج کا وقت ختم ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہاں پر 2 جملے مجھے عرض کرنا تھا۔ یہ ایک پہلا جملہ کہ نماز جو 2 دفعہ 8 دنوں میں نماز کا موضوع بھی آیا، چھٹے امام کی آخری حدیث بھی آئی نماز، تو کیوں اتنی اہم ہے نماز؟ اللہ کے لیے نہیں، ہمارے لیے، ہمیں دور کرے گی بے حیائی سے تو ہمارے دین کو مضبوط کرے گی، تو ہمارے گھر کو شیطان سے بچائے گی۔ اور دوسری چیز ہے عورت، کیونکہ یہ بے حیائی کا کام ہو، کہ دین چھیننے کا کام ہو، کہ ہمیں غیر مومن بنانے کا کام ہو، یہ کر کون رہا؟ شیطان۔ اور شیطان کا مقابلہ جتنے اچھے طریقے سے عورت کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا۔ بھئی یہ جملہ کل کے لیے ادھار ہے، اس کو سمجھانا۔ عورت تو نماز دین کا ستون ہے، عورتیں بھی دین کا ستون ہے، وہ بچانے والی ہیں دین۔ آقا حسین کے جملے سے اب میں مسائل پہ آ جاتا ہوں۔ اے عبداللہ ابن عباس، میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں ان سیدانیوں کو کہ میرا جہاد تو پورا نہیں ہو سکتا ان کے بغیر۔ دین بچانے حسین جا رہے ہیں نا، حسین کی شہادت سے دین نہیں بچے گا اگر حسین کے اس مقصد کو اور مصائب کو بتانے والی کوئی زینب نہ ہو۔ بہت ایک جملہ میں نے بہت کہا تھا، اس لیے اس کو وضاحت نہیں کرتا۔ غدیر خم کے میدان میں کوئی عورت نہ تھی تو غدیر چھپ گیا، کربلا میں زینب تھی۔ قیامت تک کے لیے کربلا باقی۔ کربلا کون ہے؟ دین بچانے والی، اور زینب کون ہے؟ کربلا بچانے والی۔ یہ پیغام ہماری عورت کے لیے بھی ہے
اور ہمارے مردوں کے لیے بھی، لیکن کم اب تو صرف اتنی سی بات، مگر تھوڑا نہیں اب ٹھیک، مگر یاد رکھیے کہ زینب تو جس طرح بھی دین کو بچائے، ہمیں تعجب نہیں ہوتا، علی کی بیٹی ہیں، فاطمہ کی وارث ہیں، رگوں میں وہی خون گردش کر رہا ہے جو علی کا خون ہے، وہی شیر فاطمہ زینب کی بھی غذا بنا ہے جو حسن و حسین کی غذا بنا تھا۔ جس گھر میں زینب رہتی تھی ایک عجیب گھر تھا، ایسا گھر تو اس کائنات میں ہمیں کسی کا نہیں ملا، حتیٰ بعد کے معصومین کا بھی نہیں ملا، جہاں نانا آئے تو وہ بھی معصوم ہے، بابا پہ نگاہ پڑے تو وہ بھی معصوم ہے، ماں کو دیکھے تو وہ تو خیر تمام معصوموں کی سردار، بھائیوں کے ساتھ کھیلنے جائے تو بڑا بھائی بھی معصوم ہے، چھوٹا بھائی بھی معصوم ہے، اتنے معصوم ایک وقت میں زینب کے گھر میں جمع ہوئے۔ علامہ ہلی کے بیٹے کا ایک واقعہ پڑھا تھا نا، وہ میں اشارہ بھی نہیں کر رہا ہوں، وقت نہیں، تو اب اس ماحول میں تو زینب کو 15واں معصوم کہنے کو دل بھی چاہتا، لیکن بہرحال اگر کسی وجہ سے دین روکتا ہے تو صاحب ہے عصمت صغریٰ تو ہے۔ اب زینب کا جو بھی جہاد ہو پھر بھی ہمیں تعجب نہیں ہوتا، ہاں تعجب ہوتا ہے رباب کے جہاد پر، تعجب ہوتا ہے فروا کے جہاد پر، تعجب ہوتا ہے لیلا کے جہاد پر۔ نہ ان کے گھر میں کوئی معصوم نانا ہے، نہ ان کا بابا معصوم ہے، نہ ماں معصومہ ہے، نہ بھائی معصوم ہے، ایک عام امتی کلمہ پڑھنے والے گھر میں پیدا ہوئی۔ لیکن آپ بتائیے کہ اگر ہمارا عقیدہ ہم کو نہ روکتا کہ زینب ان سب کی سردار، عقیدہ یہ کہہ رہا تو ہمیں تو کوئی زیادہ فرق بھی نظر نہ آتا ان کے جہاد میں، کیونکہ یہ اہل بیت کا گھرانہ۔ یہاں تو باہر سے آنے والا اگر سلمان ہے تو منا اہل البیت بن جاتا ہے، قمبر ہے تو جنت کا بادشاہ بن جاتا ہے، فضہ ہے تو کائنات کی ملکہ بن جاتی ہے۔ تو یہ ساری بیویاں تو اس گھر میں 24 گھنٹے رہنے والی، اس گھر میں ہر شخص اپنی جگہ دین بچانے والا۔ لیکن جو جملہ آقا حسین نے علی اصغر سے کہا تھا، مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ، یہ حدیث اکثر، یہ روایت اکثر پڑھتے، یہ 28 رجب کو جب حسین کا قافلہ مدینے سے چلا تو اصغر صغرا کی گود سے آنے کو تیار نہیں، ہر بیوی نے کوشش کی، آخر حسین خود آئے اصغر کے قریب، وہ چھوٹی بہن کی گود میں ہے، صغرا کی گود میں اصغر۔ حسین نے صرف ایک جملہ کہا، اس سے پہلے رباب کوشش کر چکی ہیں، اصغر بیٹا آ جا، سواریاں آ گئی، فروا کوشش کر چکی ہیں، زینب کوشش کر چکی ہے، اصغر آج کسی کی بات نہیں سن رہے۔ حسین نے ایک جملہ کہا، یہ نہیں کہا کہ اصغر آ جا، یہ تو ہر بیوی نے کہا کہ اصغر جو جہاد میں کربلا میں کر رہا ہوں، تیرے بغیر میرا جہاد کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اتنا سننا تھا، کربلا میں بابا کو میری ضرورت، تڑپ کے ایک بار باپ کی گود میں آئے۔ تو جو جملہ اصغر کے لیے حسین نے کہا، تو میں نے کہا نا کہ زینب کا جہاد، یہی جملہ زینب سکینہ کے لیے کہیں گے، سکینہ بیٹی میں تجھے ان مصائب میں نہیں دیکھ سکتی، لیکن جو جہاد میں شام میں کرنے جا رہی، میرا جہاد تیرے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ حسین کو اصغر کے خون کی ضرورت تھی کربلا کی کامیابی کے لیے، زینب کو سکینہ کی موت کی ضرورت تھی شام کی کامیابی کے لیے۔ اب چونکہ مصائب کی منزل ہے، ورنہ کبھی شہزادی سکینہ کے حالات بیان کروں تو اس جملے کی وضاحت بھی کروں کہ یہ خالی عقیدت کا جملہ نہیں ہے، کس طرح سکینہ نے زینب کے جہاد کو کامیاب کیا۔ البتہ امتحان تھا تو بہت مشکل۔ روایت کا جملہ ہے کہ جب اصغر کے گلے میں 3 بھال کا تیر لگا اور حسین نے تیر کھینچنا چاہا تو اصغر تڑپ کے رہ گئے۔ مجاہد بن کے آیا ہے، جہاد کر رہا ہے، لیکن درد و تکلیف تو اپنی جگہ نا، ننھا بچہ تڑپ کے رہ گئے۔ حسین کو ایک جملہ کہنا پڑا تھا، اصغر بیٹا مجھے معلوم ہے تجھے بہت تکلیف ہو رہی، لیکن شیر خدا کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، عباس جری کا بھتیجا ہے، میں تیر کھینچتا ہوں، تڑپنا نہیں۔ یہی امتحان سکینہ کو دینا پڑ رہا۔
باپ اور پھوپھی کے جہاد کو کامیاب کرنا ہے اس بچی کو، لیکن مصائب تو اتنے برداشت کیے کہ بار بار زبان پہ ایک سوال آتا، اور یہ میرا ایک جملہ بھی وقت ہوتا تو میں تشریح تو نہیں کرتا، ذرا اور وضاحت سے بیان کرتا، پھر بھی سن لیجیے۔ میرا مولا سجاد علی کا وارث بھی ہے، علی کا بیٹا بھی۔ اگر علی سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں، سجاد کا بھی یہی دعویٰ، ہر آدمی کے سوال کا جواب سجاد کے پاس۔ مگر کتنی عجیب بات، سلونی کا دعویٰ کرنے والا امام معصوم ننھی بہن کے ایک سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ کائنات کے مسائل کو حل کرنے والا ایک سوال کا جواب نہیں دے پاتا کہ جب شام کا وقت آتا ہے، شام میں، ملک شام میں جب شام کا وقت آتا ہے، زندان شام تو آپ کو پتا ہے وہاں کوئی چھت نہیں ہے، کھلا ہوا، اور سکینہ کی نگاہ پڑتی ہے، پرندے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سجاد کے قریب آ کے کہتی ہے، بھیا یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ آقا سجاد کا جواب ہے، سکینہ بہن شام ہو گئی، یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ ننھی بچی تڑپ کے کہتی ہے، تو بھیا ہم اپنے گھر کس دن جائیں گے؟ ہر سوال کا جواب دینے والا سجاد سکینہ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ کیسے کہے کہ سکینہ بہن سب اپنے گھر واپس جائیں گے، تیرے مقدر میں گھر جانا نہیں لکھا ہے، تجھے اسی اندھیرے زندان میں قیامت تک رہنا ہے۔ وہ ننھی سکینہ کا ایک طریقہ بن گیا جو حسین کے کربلا کے اصغر کے جہاد کی طرح سکینہ کا یہ جہاد ہے، بس ایک فرق، اصغر نے کربلا میں جہاد کیا تھا سوکھے ہونٹوں پہ زبان پھیل، اور سکینہ کا جہاد یہ ہے کہ پورا دن روتی ہے، آدھی رات تک روتی ہے، آدھی رات تک۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آدھی رات کا وقت آتا، زینب تسلی تو دن بھر دے رہی، لیکن اب تسلی دلا کے سکینہ کو سلا دیتی ہیں، آدھی رات کو بچی سو جاتی اور فجر کے قریب دوبارہ بیدار ہوتی۔ جب تک سکینہ رو رہی، ساری سیدانیاں، ساری بیویاں سکینہ کو گھیرے میں لے کے خود بھی سکینہ کے ساتھ روتی۔ آدھی رات کے بعد یہ بیویاں بھی سو جاتی۔ نہیں، جملہ مکمل نہیں ہوا، خالی یہی لوگ نہیں جاگتے آدھی رات تک، ادھر اپنے محل میں یزید بھی ننھی بچی کے رونے کی آواز محل کی دیواروں سے ٹکراتی ہے نا، آدھی رات تک بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے، لیکن سکینہ کا ماتم یزید کو بھی نہیں سونے دیتا۔ آدھی رات کو جب سکینہ چپ ہوئی، بیویاں سوئی، تو یزید کو بھی نیند آئی۔ مگر پھر آج کی رات آ گئی، یہ آج کی رات آ گئی، 9 صفر کا دن گزرا، رات آ گئی۔ آدھی رات تک سکینہ روئی، آدھی رات کے بعد لیٹ گئی، سو گئی، بیویاں بھی لیٹ گئی، بیویاں بھی سو گئی۔ یزید کی بھی آنکھ لگنے والی ہے کہ اچانک سکینہ تڑپ کے اٹھی، دوبارہ اٹھ کے بیٹھ گئی، ہائے میرا بابا کہاں چلا گیا۔ بس سکینہ کا یہ کہنا، ساری بیویاں نیند سے بیدار ہوئی۔ زینب قریب آئی، سکینہ تجھے پتا تیرا بابا کربلا میں رہ گیا، آدھی رات کے بعد سو جاتی ہے، آج دوبارہ کیوں جاگ گئی؟ کہا پھوپھی اماں میں کربلا کی بات نہیں کر رہی، میں ابھی سوئی تھی تو آج خواب میں مجھے میرا بابا نظر آیا، اکیلا نظر نہیں آیا، میری دادی فاطمہ بھی بابا کے ساتھ تھی۔ میں نے بابا کو سلام کیا، کہا بابا آپ کے بعد میں نے بہت مصیبتیں برداشت کی۔ بابا نے کہا سکینہ بیٹی پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، آج تیری مصیبتوں کی آخری رات ہے، تیری دادی تجھے لینے آئی ہیں، میں تجھے لینے آیا ہوں، سکینہ ہمارے ساتھ چلنے کی تیاری کر۔ ابھی تو بابا یہ کہہ رہا تھا کہاں چلا گیا میرا بابا۔ زینب سے لے کے فضہ تک ساری بیویاں سمجھ گئیں، فاطمہ اور حسین لینے آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، سب سمجھ گئے۔ سکینہ کو دوبارہ گھیرے میں لیا، ماتم شروع ہو گیا۔ ادھر یزید پاگلوں کی طرح سے بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا کہ آدھی رات کے بعد تو مجھے نیند ملتی تھی،
آج یہ آدھی رات کے بعد بھی رو رہی ہے. کیا آج میری پوری رات کی نیند جائے گی؟ جاؤ کنیزوں بچی کو خاموش کراؤ. کنیزوں نے ہاتھ جوڑ دیے, کہا کہ آقا ہر کام ہر حکم پہ عمل کر سکتے ہیں, یہ تو ناممکن حکم ہے. کیا ناممکن ہے؟ کہا چپ کراؤ. کہ کیسے چپ کرا؟ اگر اس کو ڈانٹتے ہیں تو کہتی ہے اور روتی ہے, بابا ذرا آ کے میری مدد کر. ارے اگر اسے تماچے لگاتے ہیں وہ کہتی ہے چچا عباس ذرا آ کے دیکھ. کیسے خاموش کرائے؟ اب یزید پریشان. ایک کنیز آگے بڑھی, کہا کہ یزید بچی بار بار کہہ رہی ہے بابا بابا بابا, تیرے خزانے میں اس کے بابا کا کٹا سر ہے نا, وہ سر بھجوا دے, شاید اسے دیکھ کے اسے سکون آ جائے. ادھر زینب سکینہ کو گھیرے میں لے کے بیٹھی. سکینہ کہہ رہی ہے ہائے میرے بابا دادی کے ساتھ آئے تھے, کہاں چلے گئے؟ ایک بار سکینہ کھڑی ہو گئی, زندان کے دروازے کی جانب بڑھنے لگی. سکینہ زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی؟ کہا پھوپھی اماں مجھے دروازے سے بابا کی خوشبو آ رہی ہے. اور زینب نے مڑ کے دیکھا, دروازہ کھلا. یزید کی کنیزیں ایک تشت لے کے آ رہی ہیں جس پہ کپڑا پڑا ہوا, اور شہزادی زینب کے سامنے یہ تشت رکھ دیا. حاکم نے یہ بھجوایا. زینب حیران, آدھی رات کو یہ تشت. ایک بار کپڑا ہٹایا, حسین مظلوم کا کٹا سر ساری بیویوں کے سامنے. کیا ہوا ہوگا؟ ساری بیویاں اپنی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. کٹے ہوئے سر کا رخ کیا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. زینب نے کٹا سر اٹھا کے سکینہ کی گود میں دیا. سکینہ بیٹی لے تیرا بابا آ گیا. بچی جھکی, باپ کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے. تاریخ میں ایک جملہ آ گیا, ہمیشہ حسین جھک کے سکینہ کا بوسہ لیتے تھے, آج منظر الٹا ہو گیا ہے, بچی جھک کے باپ کا بوسہ لے رہی. بابا ذرا دیکھ میرے رخسار پہ تماچوں کے نشان, میری کمر پہ کوڑوں کے نشان. ایک بار روتے روتے بچی کی آواز بند ہو گئی. بچی کی آواز بند ہو گئی. زینب گھبرا گئی, سجاد بیٹا ذرا دیکھ میری سکینہ پہ کیا گزری. خدا کسی بڑے بھائی کو چھوٹی بہن کی یہ حالت نہ دکھائے جو میرے مظلوم آقا سجاد زندان شام. آگے بڑھے, سکینہ کا بازو تھاما, پلٹ کے جملہ کا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون, میری بہن مجھے چھوڑ کے چلی گئی. آخری دو جملے. غسالہ بلائی گئی غسل کے لیے, چیخیں مارتی بھی باہر آ گئی. ہاں اس بچی پہ تم نے کتنے ظلم کیے, سارا جسم زخمی ہے. محمد کی نواسی کو شام غریبہ جلے ہوئے کرتوں میں, لہو بھرے ہوئے کرتے میں کفن دیا. سجاد میت لے کے آگے بڑھ رہے. خدا آپ کو پھر شام کے قید خانے میں لے جائے. ایک ننھی قبر, سجاد آگے بڑھے. ایک بار قبر میں سکینہ کو اتارنا چاہتے ہیں, فاطمہ کی آواز آئی, سجاد بیٹا سکینہ کو لینے کے لیے میں آئی ہوں, لا میری سکینہ کو میرے حوالے کر. خدا بندہ صاحبان ایمان کے اس گریے کا واسطہ دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, ان کی ساری حاجتیں پوری فرما.